10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی۔ 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے، جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں اور افطار کے وقت 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین نے ہی پوچھا ہے، نبیل بھائی نے، کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانتے ہیں اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے۔ منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں۔ اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے، اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے، بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے، اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے۔ خوب سمجھ لیں، یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے۔ اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی، ایسا نہیں ہے، منت کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے مسجدیں ہیں، تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے۔ تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا۔ تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں جہاں بھی ہیں آپ زبان سے یہ الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے، کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کے نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ۔ تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی، صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے۔ یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں، زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں، یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے۔ تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی، اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے۔ عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں 1,00,000 دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے، سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر
100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو, میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے, میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں, اس سے گناہ ملتا ہے. اچھا جی, اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے. اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا, ان کو کھلائے گا, تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے, تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا, کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا, کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے, وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے, وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے. تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا, 11 شروع ہو جائے گی, وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو, یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں, اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے, تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا, آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں, تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی, کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ, تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا, تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو, یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. لیکن یہ کمزور حدیث ہے, تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں. تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں, کہ اس کو خوشی کا دن, تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے, عبادت کا مقدس دن ضرور ہے, تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں, اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے, دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا, دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے, اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے, وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی. اچھا بھائی, بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہے؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے. نہیں جی, بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی, اپنی خالہ محرم ہوتی ہے. بیوی کی ماموں, بیوی کے پھپھا, بیوی کے چچا, بیوی کی بھتیجی, بیوی کی بھانجی, یہ سارے نامحرم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں, نانی, دادی, دادا,
دادا تو ویسے ہی مرد ہیں. جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے. یعنی بیوی کی بیٹی جو ستیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی ستیلی بیٹی ہے. تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے. یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں. اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں. کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے. ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے ہیں اگر اصول ہو تو بتا دیں. ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم. دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے. بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے. آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں، جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ تو میری بہن بن گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے. زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے، ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح چچی ہے، یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لہذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے. تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے. اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے. تو یہ نامحرم رشتے ہیں. ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ. لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے، تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب، آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی. اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی. فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے، 2022 14 اگست، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلہ گلہ ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا. ہمارے ہاں ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو یعنی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے. تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے، تو ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی
چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے وطن سے محبت پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا, کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, اذیت ہو. اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں, ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, موتیں واقع ہو جاتی ہیں. کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے, اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں. پھر لڑکے لڑکیاں, جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. گھروں سے نکلتی ہیں, اماں والدین روکتے نہیں ہیں, چمک چھلو بنی ہوئی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے, اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے, اور مس گیدرنگ ہوتی ہے, اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں, خون بہایا گیا, وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا. آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے. یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے. ایک آزادی کا دن ہے, اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ, کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے, اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کا ایک قلعہ ہے. پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا. تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں, ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. تو کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں, غیر قانونی کام نہ کریں, اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے, ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا, چند سال پہلے کی بات ہے. اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں, اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے. ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی. تو شاید اللہ کا عذاب ہو, یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو. دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں, نائٹ کلب میں ناچتے ہیں, زنا کرتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے. ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا, لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا. تو قرآن میں کیا ہے, قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں, ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں, خراب کس کی ہوئی ہیں, جو کلمہ پڑھتے تھے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے, ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے, اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا, لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا, اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا, ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے. تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو سے
ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا, اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا, میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے, اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں, لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے, اسلام کو دیکھتے ہوئے, اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے.